بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، صبر کے بیان کے حوالے سے ایک خوبصورت روایت احیاء العلوم کے اندر درج ہے، آپ کے سامنے اسے بیان کرتے ہیں، جس کے اندر بہت ایک نصیحت کی بات ہے اور ہدایت کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا، قیامت کے دن سب لوگوں کو جب جمع کیا جائے گا تو ایک منادی ندا دے گا، پکارنے والا پکارے گا، یہ کہے گا کہ فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ فضیلت والے لوگ کہاں ہیں؟ تو بہت تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے، بہت کم لوگ فضیلت والے جو ہوں گے، تو وہ کھڑے ہوں گے اور وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ فضیلت والے لوگ، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ ہوں گے بھی بہت کم، تو وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جانا شروع کر دیں گے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ بھئی ہم تو آپ لوگوں کو بہت تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی تیزی کے ساتھ آپ لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمیں دوسروں پر فضیلت حاصل ہے، ہمیں دوسروں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ آپ کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے، یہ جواب انتہائی جو ہے نا وہ عبرت انگیز بھی ہے اور نصیحت آمیز بھی ہے۔ تو وہ لوگ جواب دیں گے کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے۔ یہ وہ بات ہے، جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا۔ بہت یہ ایک اس کے تین جواب ہیں، تینوں ہی اپنی جگہ بہت بڑے ہیں کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تھا تو ہم معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا اصل دین ہے کہ جب ہم سے برا سلوک کیا جاتا تو ہم معاف کر دیا کرتے تھے۔ اور نمبر تین، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا، جب ہم سے جہالت کا برتاؤ کیا جاتا تو ہم اس وقت حوصلے سے کام لیتے تھے، بردباری سے کام لیتے تھے۔ لڑائی جھگڑے کے وقت اگر کچھ لوگ ایسے الزام لگاتے ہیں اور وہ حقیقت بھی نہیں ہوتی تو اس وقت حوصلے اور بردباری سے کام لینا، تو یہ دین کی اصل تعلیم ہے، اصل پیغام ہے۔ قرآن میں بھی یہی پیغام موجود ہے، پھر حدیث پاک میں بھی یہی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، خذ العفو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا خذ العفو، کہ معاف اور عفو، معاف کرنے سے کام لیجئے، یعنی دوسروں کو معاف کیا کریں آپ، ٹھیک ہے نا؟ معاف کر دینا، یہ ایک بہت بڑی ہدایت ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجئے، نیکی کا حکم دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کوئی آپ سے جہالت کا برتاؤ کرے تو اس سے درگزر کیجئے، منہ موڑیے، اس سے منہ موڑیے۔ ہر روایت میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اتری نا، جب یہ وحی اتری، جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے اس کی ذرا تفصیل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا فرمانا چاہتا ہے، کیا حکم دینا چاہتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے، صل من قطعک، جو کوئی تم سے ریلیشن ختم کرتا ہے تم اس کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ جوڑ کے رکھو۔ اتنی بڑی بات ہے جی، یعنی کوئی تم سے روٹ کے بھاگ رہا ہے، کہتا ہے آج کے بعد نہیں بولوں گا، وہ بھاگتا ہے، بھاگنے دیں، لیکن آپ اپنے منہ سے کبھی یہ الفاظ نہ نکالیں
واعفو عمن ظلمک، اور جو کوئی تم پہ ظلم کر دے تو اس کو معاف کر دو۔ ظلم کر دینا یعنی یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ اور معاشرے یعنی گھروں کے اندر یا معاشرے میں جھگڑے کی اصل وجہ بھی یہی ہوتی ہیں۔ تو جو کوئی ان باتوں کو سمجھ جائے وہ اپنی ہی زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے۔ پھر فرمایا اس سے اگلی بات تیسری کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، کہ جو آپ سے برا رویہ اختیار کرے آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ بہت مشکل ہے بھائی، بہت ہی۔ میں عالم ہوں، میں نے علم بھی پڑھا ہوا ہے سارا کچھ، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذاتی طور پہ جب کبھی ان باتوں کا علم یہ تو بتا دیا، بتانا بڑا شوق ہے تقریر کرنا، لیکن جب کبھی ذاتی طور پر کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے تو بابا میں قسم کھا کے کہتا ہوں دین کو میرے کردار سے مت پرکھیے گا، ٹھیک ہے؟ میرا کردار ابھی اتنا اونچا نہیں ہے، لیکن میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے میرے ہاتھ میں حدیث پاک ہے، میں اللہ سے التجا ضرور کرتا ہوں کہ اگر علم دیا ہے تو عمل بھی ایسا ہی عطا فرمائے، میرے کردار کو اللہ اتنا اونچا اور بلند فرمائے، اور صرف میرے ہی نہیں ہم سب سن رہے ہیں، اللہ ہم سب کے کردار کو بلند فرمائے، حدیث پاک کے مطابق فرمائے۔ تو اگر جو ہے وہ کسی کا یہ عمل بن جائے تو دنیا تو جو ٹھیک ہوتی ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اس کی جو خوشی ہے، محبت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، یہ دولتیں تو اس کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ قیامت والے دن ان سے پھر اس وقت کہا جائے گا جب وہ لوگ فخر کریں گے کہ ہمیں دوسروں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو فضیلت جو ہوتی ہے نا، فضیلت دوسروں سے جو چیز برتر بناتی ہے وہ یہ ادائیں بناتی ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز مطلب یہ ہے کہ آپ کپڑے اچھے پہن کے آ جائیں، یا کوئی آپ بڑے عہدے پہ پہنچ جائے، جی ہم پروفیسر بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ہم فلانا بن گئے، ہم فلاں اسکیل پہ فائز ہو گئے، یہ سب بیکار باتیں ہیں اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے، آپ کے اندر اگر کردار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دین نے جو چیزیں دی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ غصے کے وقت بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے اسے پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ لوگ اس کے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے ہو جاتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا قیامت والے دن جب وہ یہ کہیں گے نا کہ ہماری فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم حوصلہ، بردباری، صبر اور برداشت سے کام لیتے تھے، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ہاں اٹھو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، واقعی تمہارا انعام یہی بنتا ہے۔ تو یہ کتنا بہترین اجر ہے۔ تو درس کا مطلب یا قرآن و حدیث سنانے اور بیان کرنے کا مقصد فقط یہ ہے شعور کی بیداری کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصل دین ہمیں دیا وہ یہاں سے ملتا ہے، خالی باتوں تقریروں سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ تو علم اگر پتہ چلے تو اسے عمل میں ڈھلنا چاہیے، اسے عمل میں ڈھلنا، تب حسن پیدا ہوتا ہے، تب جو ہے نا اس کی برکتیں اترتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں علم بھی عطا فرمائے اور اس سے زیادہ اللہ پاک ہمیں عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔